قرآن کا حق باقی ہے جو امتی کے لیے اس نے پورا کرنا ہے، اور اس کے بنیادی دو مقام ہیں، ایک قبر ہے اور ایک میدان حشر ہے، اور ان دونوں جگہوں پر کوئی ہمارا رفیق ساتھی دوست نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، جب ہم اپنے بندوں کو دفنا کے آتے ہیں، ہر ایک کو جلدی ہے، جلدی کریں جلدی کریں، مہمانوں کو کھانا کھلائیں، دیر ہو رہی ہے، جلدی کریں۔ لوائقین بھی وہاں سے جلدی آ جاتے ہیں، ہم قبر سے فوری طور پہ نکل آتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ مردہ اس وقت قبر میں آواز لگاتا ہے کہ اے جانے والوں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ مردہ چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، لیکن ہمارا تو دنیا تک تعلق تھا، اب ہم اپنی عزت کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کم از کم اولاد کا حق ہے کہ قبر پہ کچھ ٹائم گزاریں، اتنی دیر ٹھہریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، گوشت بنایا جاتا ہے اور تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر قبر پہ ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کی جائے، سورہ البقرہ پڑھی جائے، سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، تاکہ مردے کو راحت اور سکون ملے، کیونکہ ابھی اس سے سوال ہو رہے ہیں، اسے راحت و سکون ملے۔ اور جتنی دیر مومن وہاں پر قرآن پڑھتا ہے، عذاب قبر سے دور کر دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب عذاب یہ مومن بھی ٹھہر گیا، سورہ بقرہ پڑھ لی، اب چلا کہ اب میرا ٹائم پورا ہو گیا، میں نے یہاں پہ 2-2.5 گھنٹے گزار لیے، اب پھر عذاب نے آنا ہے واپس۔ اب جو اس انسان نے دنیا میں اس کے ساتھ دوستی لگائی تھی، صبح بھی پڑھا، شام بھی پڑھا، رکعتوں میں بھی پڑھا، قیام میں پڑھا، رات سارے لوگ سوئے ہوئے یہ اٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، تو پھر اب یہاں پر کوئی مونس و غمخوار نہیں آئے گا، جو حدیث میں نے پڑھا ہے۔ کوئی یہاں پر تمہارا دنیا کا دوست نہیں آئے گا، پھر قرآن وہاں پر آئے گا اور عذاب سے مخاطب ہو جائے گا کہ عذاب تو قبر میں کیوں آیا ہے؟ تجھے پتا نہیں یہ میرا رفیق ہے اور میں اللہ کی لا ریب کتاب ہوں اور میں اس کا اب اس ٹائم محافظ اور دوست ہوں، اللہ نے اس کی شفاعت کے لیے مجھے بھیجا ہے، یہاں سے تو چلا جا، تیرا عذاب اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، میں اس کے ساتھ موجود ہوں۔ تو قرآن آیا ہے اس بہتر عمل کے لیے، اگر ہم نے اسے دوست بنایا ہے۔ اب اس کا دوسرا حق ہے میدان حشر میں، جب وہاں پر انسان کے گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم کی سزا سنا دی جائے گی، تو پھر اس وقت بھی قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کرے گا، مولا ٹھیک ہے اس نے گناہ بھی کیے ہیں، تیری پکڑ بھی سخت ہے، لیکن مولا سخت سردی کی راتوں میں یہ اٹھ کے وضو کر کے قرآن کھولتا تھا، پڑھتا تھا اور اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا، وہ پوری طرح عمل نہیں کر سکا لیکن اس نے تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ مولا آج میری شفاعت اس مومن کے حق میں قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول کرتے ہوئے اس جہنمی مسلمان کو جو ہے جنت میں داخل فرما دیں گے۔